السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست آپ کا بھائی شیخ فہیم۔ آج دوستوں ہم سیکھیں گے 1 دن سے لے کے 5 دن کے بچے کو فیڈ کس طرح سے کرانی ہے اور کیا احتیاطی تدابیر ہے جس سے آپ کا بچہ ایکسپائر نہ ہو۔ دوسری بات دوستوں، بچہ 37.4 پر ہیچ ہوتا ہے۔ جتنے ٹمپریچر پر بچہ ہیچ ہوتا ہے اور ہیچ ہونے کے بعد اس کو اسی ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے 1 یا 2 دن تقریباً 37.4، لیکن میں 37 ٹمپریچر پر بچے کو 2 دن یا 3 دن رکھتا ہوں، اور آپ نے بھی اسی ٹمپریچر پر رکھنا ہے تاکہ بچہ بیمار نہ ہو۔ نمبر پر دوستو، جس کمرے میں آپ کا بروڈر رکھا ہے اس کمرے کا ٹمپریچر بھی 28 کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ بچے کو فیڈ کرواتے وقت باہر جب نکالیں تو ٹھنڈ نہ ہو اور بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو، جس بروڈر میں آپ اپنا چک پہلے دن کا رکھیں گے اس کا ٹمپریچر کم سے کم 37 ہونا چاہیے اور ہیومیڈیٹی تقریباً 55 ہونی چاہیے۔ یہ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں بچے میرے سروائیو ہو رہے ہیں اور الحمدللہ بڑے بھی ہو رہے ہیں۔ 37 ٹمپریچر اور 55 ہیومیڈیٹی، یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ اگر یہ ہیومیڈیٹی اور ٹمپریچر آپ چک کو نہیں دیں گے 1 دن سے لے کے 2 یا 3 دن کے لیے، اگر ہیومیڈیٹی کم رکھیں گے تو بچہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا۔ اگر ٹمپریچر آپ یہ نہیں دیں گے، کم ٹمپریچر میں رکھیں گے، بچہ ٹھنڈا ہوگا، سردی لگے گی، بیمار ہو جائے گے، فیڈ ہضم نہیں کرے گا اور بچہ آپ کا اس سے ایکسپائر ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہیومیڈیٹی اور ٹمپریچر سیم رکھا جائے تاکہ بچے کو اگلا مرحلہ بہت ہی اہم ہے ہینڈ ریزنگ میں، وہ ہے فیڈ کا استعمال۔ فیڈ کو بنانا کس طرح سے بنانا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ میں سیٹاکس کی فیڈ یوز کر رہا ہوں، کراپ ملک۔ اگر میں 1 کراپ ملک کا، میرے پاس 2 بچے ہیں تو 1 گرام چمچ کراپ ملک کا ڈال رہا ہوں دوستوں، تو اس کا 3 حصے میں پیڈیا کیئر ڈالتا ہوں یا پیڈیا لائٹ۔ پانی کا استعمال بالکل نہیں کرتا پہلے 2-3 دن کے بچوں کے لیے۔ تو اس طرح سے میں یہ دیکھیں چمچ میں پیڈیا کیئر ڈالا ہے اور اوپر پانی رکھا ہے۔ میں بتاتا ہوں پانی اوپر کیوں رکھا ہے اور چمچ میں یہ کیوں گرم کر رہا ہوں۔ اس طرح سے چمچ میں اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد اگر یہ آپ اچھے طریقے سے عمل نہیں کریں گے تو بچہ آپ کا ایکسپائر ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں پانی میں نے 4 حصے پانی اور 1 چمچ وہ 1 گرام وہ 1 حصہ فیڈ یہ اس میں ڈال دیا اور اچھی طرح سے اس کو میں مکس کر رہا ہوں۔ دوستو یا خیال رکھنا کہ یہ بچے اس کو اچھی طرح سے فیڈ کو، کوئی گٹلی ہے، کوئی موٹی فیڈ نہ رہ جائے جس کی وجہ سے اگر موٹی فیڈ رہ جائے گی بچے کے کراپ میں بھی جائے گی تو وہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا، بچہ آپ کے ہاتھوں میں ایکسپائر ہو جائے گا۔ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ صدقہ جاری ہے جی، میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں اور خود بھی سیکھ رہا ہوں۔ لے جی، اس طرح سے یہ پانی گرم کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اب فیڈ میں نے پانی پہ رکھ دیا تاکہ فیڈ ٹھنڈی نہ ہو۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے فیڈ آپ گرم بنا کے لے کے جاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں فیڈ تو گرم ہے، اور جب تک آپ اپنی ہیچری میں جاتے ہیں، اپنے انکیوبیٹر روم میں جاتے ہیں تو فیڈ بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کا بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ فیڈ میں بھی آپ نے گرم پانی اس طرح سے ڈال لینا ہے اور فیڈ کو بھی گرم پانی میں رکھ دینا ہے، کیونکہ بہت کم کوانٹٹی میں فیڈ ہوتی ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے فیڈ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جی میں فیڈ کو، اور یہ دیکھیں یہ میں ہاتھ بھی لگا رہا ہوں۔ آپ نے بالکل آخری انگلی، چھوٹی انگلی سے چیک کرنا ہے کہ فیڈ گرم ہے تو پھر آپ نے لے کر جانا ہے۔ یہ دیکھیں جس کمرے آپ نے ہیٹر رکھا ہے وہ ہیٹر کو اچھی طرح سے آپ نے ہاتھوں کو گرم کرنا ہے، ٹیشو کو گرم کرنا ہے۔ بعض کا لوگوں کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے، ہاتھوں کی وجہ سے بڑھ بیمار آپ کا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی میں ہتھیلی کے یہ کلائی پہ اس جگہ ڈال رہا ہوں، یہ بڑی نازک جگہ ہوتی ہے، اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ میں نے فیڈ کو چیک کر لیا ہے کہ فیڈ نارمل ہے، نہ ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے۔ یہ دیکھیں بچے کو اس طرح سے سلو بائی سلو آپ نے فیڈ دینی ہے۔ اور یہ جو سرنج ہے یہ 1 cc کی سرنج ہے، انسولیشن والی سرنج اس کو مانی، میں BD کی سرنج یوز کر رہا ہوں جی۔ آگے پائپ نہیں لگاتا، آپ نے بھی کوشش کریں پائپ نہ لگائیں، 1 قطرہ کر کے بڑھ کو دیں۔ اگر زیادہ گرم فیڈ دیں گے بچے کے چھالے نکل آئیں گے، گردن سویلنگ ہو جائے گی، بچہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈی دیں گے، ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے بچہ بیمار ہو جائے گا، پھر بھی ایکسپائر ہو جائے گا، فیڈ ہضم نہیں کرے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے بچہ کیوں مر رہا ہے۔ تو وہ اس لیے مر رہا ہے کہ فیڈ ٹھنڈی اس کے پوٹے میں چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے برڈ ڈائجیشن میں پرابلم ہو رہی ہے اور وہ فیڈ ہضم نہیں کر رہا اور بیمار ہو کے آپ کا بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے واچ کرنا ہے، دیکھنا ہے بچے کو۔ آپ نے یہ دیکھیں جیسے ایک جگہ سے گیلا ہو گیا تو میں دوسری جگہ ٹیشو پہ رکھ رہا ہوں، اور اچھی طرح سے جب فیڈ کرانے کے بعد آپ نے برڈ کو اپنے چیک کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے یہ دیکھیں 1 قطرہ پلانا ہے، جلدی نہیں کرنی۔ جلدی کریں گے تو بچے نازک بچہ ہوتا ہے 1 دن کا۔ یہ دیکھیں دوبارہ پھر میں نے
اب چیک کر رہا ہوں، بعض کا فیڈ دیتے دوران ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ گرم کر لینا، لیکن مجھے ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، میرا ٹمپریچر بھی کمرے کا ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں میں اس کو چینج بھی کر رہا ہوں، فیڈ بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ تو آپ نے پائپ سے یا سرنج سے ایک دم ٹھوسنے والی بات نہیں کرنی دوستو، یاد رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، شیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔